اس وقت جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انڈر پریشر ہے مالی لحاظ سے، اس کے بارے میں کوئی اور رائے ہو نہیں سکتی، لیکن میرا نقطہ نظر کچھ مختلف ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے، چاہے وہ پبلک اسکول ہے، چاہے پرائیویٹ اسکول ہے، چاہے مدرسہ ہے، وہ قوم کا بچہ ہے۔ ان کو تعلیم ملنی چاہیے، اور تعلیم بھی معیاری تعلیم ملنی چاہیے۔ اب آن لائن سسٹم نے ہمارے جو کلچر کو ڈیمیج کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ حکومت کو یہ چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، مدارس، ان کے سارے تھنک ٹینک کو بلائے، ان کی ایسوسیشنز کو بلائے، خود دعوت دے کہ آئیے آپ کے نقطہ نظر سے کون سے مین پوائنٹس ہیں جو نظر انداز ہو رہے ہیں اور جن پر ہمیں ورکنگ پیپر بنانا چاہیے۔ یہ حکومت، آنے والی 5 سال بعد حکومت، آنے والی 10 سال بعد حکومت، سوچنا صرف یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم ملی، کیا ہم معاشرے میں وہ سوچ پیدا کر سکے جسے اتحاد کہتے ہیں۔ قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ 2009 میں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچر آئے تھے، اور ان کی اگر بات کی جائے تو ہر استاد کو اپنے مضمون میں ماہر ہونا چاہیے۔ ہر استاد جو ہے وہ یہ جان لے کہ انسانی نشوونما کے پہلو کیا ہیں، اسلامی اقدار پر کیا معاشرہ ڈھل رہا ہے کہ نہیں ڈھل رہا، اسی طرح جو سیکھنے کا ماحول ہے کیا وہ خوشگوار ماحول ہم بچوں کو دے پا رہے ہیں کہ نہیں دے پا رہے، کیا ٹیکنالوجی اور جو معلوماتی ابلاغ ہیں وہ پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تعلیم میں کیسے ان کو لانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے تعاون اور شراکت، باہمی تعاون نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر جب موازنہ کرتے ہیں تو وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے دو متحارب گروپ ہیں، جبکہ تعلیم جو ہے اس کے لیے ایک ہی گروپ ہے اور ایک ہی انسان ہے جسے استاد کہتے ہیں۔ کوئی ضابطہ اخلاق گورنمنٹ ضابطہ اخلاق کے لیے لوگوں کو جمع کرے کہ ہم شعبہ تعلیم میں ضابطہ اخلاق کیا بنا پائیں گے، پرائیویٹ سیکٹر ہو، پبلک سیکٹر ہو، مدارس ہو، اکیڈمیز ہو، اور اسی طرح انگلش کی تدریس پر جو یہ ہے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز پر زور دیا جاتا ہے، یقیناً اس پر توجہ دینی چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اسکولوں کی لیبارٹریز، اسکولوں کی لائبریریز، ان سب کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ ایگزامینیشن سسٹم کے لیے باقاعدہ طور پر انٹر بورڈ کمیٹی کو چاہیے کہ وہ ماڈل پیپر جو اس وقت سیلیبائی ہے اس پر جاری کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، خود بورڈز جو ہیں ایگزامینیشن کے سلسلے میں ورکشاپس کنڈکٹ کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر کی تنظیموں کو دعوت دیں کہ آپ اپنے ٹیچرز کو اور خود بھیجیے، آنرز خود آئے۔ کہ اگر ہم اس سوچ پہ جائیں گے اور ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے تو پھر شاید آپ کوئی اپنا ذاتی تشخص تو ابھار پائیں، آپ قوم کو وہ کچھ نہیں دے پائیں گے جو قوم کو چاہیے۔ قوم کو یہ چاہیے کہ وہ اتحاد کا درس دیں۔ آخر پہ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے اساتذہ غور و فکر کریں، اور عدالتوں کے جو ججز ہیں یا چیف جسٹس ہیں وہ اس پر غور کریں کہ ٹیلی ویژن پر جو فلتھی لینگویج یوز کی جا رہی ہے، ایک سیکٹر سے نہیں بے شمار سیکٹر سے، اور ایک دوسرے پر چور ڈاکو اور اس قسم کے الزامات کی جو
بچھاڑ ہو رہی ہے، جس پہ سیاست ہو رہی ہے، اگر یہ بچے یہی الفاظ معاشرے میں یوز کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے تو معاشرہ کیا بنے گا؟ استاد کہاں کھڑا ہوگا؟ استاد تنہا جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ سارے جو کچھ آپ کھول کے دیکھیں ٹیلی ویژن، الزامات کی بچھاڑ ہے۔ اگر کوئی الزامات کسی پر ABCD پر ہے، اس کے لیے بھی شائستہ سلجھی ہوئی زبان آپ استعمال کریں، اور سلجھی ہوئی زبان استعمال کر کے معاشرے کو کوئی ضابطہ اخلاق دیں، امن دیں، سکون دیں۔ ہمارا امن اور سکون چھن گیا، لوگ کویسچن مارک کرنے لگے ہیں کہ جو قائد کا پاکستان ہے اس کا کیا بنا، کیا ہوا، اب تک ہم نے کیا حاصل کیا، کتنی ٹھوکریں کھائیں، اور ان ٹھوکروں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ شورش کشمیری مرحوم نے کہا تھا اور گالی کی تعریف کی تھی کہ گالی کسے کہتے ہیں؟ گالی کے معنی ہیں منہ کی بدبو۔ جو زیادہ گالیاں دیتا ہے، بکتا ہے، اس کے منہ سے زیادہ بدبو اٹھتی ہے۔ ہم نے شائستگی کو چھوڑ کر غلیظ الفاظ کا اپنی زندگی میں انتخاب کر لیا۔ جو نیشنل سنگل کریکولم ہے، حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیموں کو اعتماد میں لے کر ورکشاپ منعقد کرے، اس کے محاسن سامنے لائے، اور پرنٹر اور پبلشر کو بھی اعتماد ملے جن کے سٹور بھرے پڑے ہیں اور ان کی لاکھوں نہیں کروڑوں روپے انویسٹ ہوئے، ان کو بھی اعتماد ملے۔ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے اور اس ملک کے شہری ہیں، اور وہ ڈیمیج ہو جائیں گے، اور وہ کتابیں جب ردی کے بکیں گی جس میں قرآنی آیات بھی ہوں گی، تو میرے لیے سوال کھڑا ہوگا کہ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں ہم اپنے تعلیم کے شعبے کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں مصنفین کی، ان کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں اور کس طرح آگ لگا رہے ہیں۔